اس کو اتنا دلیر شیر بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ بھاری نظر آ رہا ہے. پاکستان اس کے سامنے کمزور کر دیا گیا ہے. 9-10 مئی کی جو انویسٹیگیشن ہے، ایک ایک لفظ قوم کے سامنے لایا جائے، ثبوتوں کے ساتھ رکھا جائے. اگر حمود الرحمان کمیشن پبلک کر دی جاتی اس وقت تو آج کسی کو 9-10 مئی کرنے کی جرت نہ ہو. اور اگر 9-10 مئی کو آج بھی پبلک نہیں کیے جا رہے ان کے نام، تو آپ خدا نخواستہ دعوت دے رہے ہیں آئندہ کے لیے 9-10 مئی کرنے کو، کہ مجھے سیسیلین مافیا کہا جائے، گاڈ فادر کہا جائے، اور کسی کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے. اور جس طرح حکومت کا ارینجمنٹ کیا گیا مرکز کا بنانے کے لیے، اس سے پاکستان کو فروٹفل نتائج وہ نہیں مل سکیں گے. کسی خاص کے لیے وہ قانون نہیں ہے، اور عام کے لیے سولی پہ لٹکا دو. 190 ملین پاؤنڈ کھا جانا کوئی جرم نہیں ہے، مگر موبائل چھیننا جرم بہت بڑا ہے. کہ کیا پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنا جرم نہیں ہے، مگر اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک جماعت کے سربراہ کی جانب سے کہنا کئی مہینے جرم بن جائے؟ انصاف لینے والے ہوں یا انصاف کو ترس رہے ہوں لوگ. مگر آج جو مجھے آپ سے گزارش کرنا ہے کہ یا تو مقبول کے لیے کوئی پیمانہ رکھیں انتخابات یا قومی خدمت، یا قوم کے لیے ریاست کے لیے اپنا آپ قربان کر دینا، یا ریاست قوم کو اپنے پہ قربان کر لینا. اب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اور 10 سال بعد نواز شریف کو انصاف ملے، مگر آج تک یہ نہ کہا جائے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، آج تک یہ نہ کہا جائے کہ آپ سے زیادتی ہوئی تھی، تو مجھے کوئی یہ بتانا پسند فرمائے کہ 6 ماہ بعد کسی کو یہ کہا جائے کہ مقبول یا قبول یا معقول. آج بدقسمتی سے حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ پہنچائے ہیں عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے، کہ عدالتوں کو مفاہمت کا کہنا پڑ رہا ہے اوپن کورٹ میں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اور کیا یا تو پاکستان کا قانون بدل دیں کہ عدت کا کوئی قانون نہیں ہے، اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے. مجھے یہ سروکار نہیں کہ کسی کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. مگر کسی خاص کے لیے وہ قانون نہیں ہے، اور عام کے لیے سولی پہ لٹکا دو. مجھے کوئی یہ بتائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا جانا کوئی جرم نہیں ہے، مگر موبائل چھیننا جرم بہت بڑا ہے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنا جرم نہیں ہے، مگر اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک جماعت کے سربراہ کی جانب سے کہنا کئی مہینے جرم بن جائے؟ اور ایک کراچی کا لیڈر
پاکستان کو توڑنے کی بات کرے تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مجرم قرار دے کر ثابت کر دیا جائے کہ اس سے بڑا اور مجرم کوئی نہیں۔ اور کیا 9-10 مئی کرنا، عملاً کر دینا، پاکستان کے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہوں یا کراچی کا لیڈر ہو، ان کے ٹویٹر ہینڈل کیے جائیں، مانیٹر کیے جائیں، آپریٹ کیے جائیں پاکستان باہر سے، اور ان پر پابندی ہو اور ان کو کہا جائے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اور ایک دوسری جماعت کا سربراہ جن کا ٹویٹر پاکستان باہر سے چلایا جا رہا ہو اور پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہو، اداروں کے خلاف چلایا جا رہا ہو، سلامتی کے خلاف چلایا جا رہا ہو، آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، مگر وہ مقبول ہے؟ یہ محض اتفاق ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مجھے سسیلین مافیا کہا جائے، گاڈ فادر کہا جائے، اور کسی کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج تک مجھے نہ گاڈ فادر نہ سسیلین مافیا کے الفاظ واپس لیے گئے ہوں، نہ ان کو نوٹس کیا گیا ہو؟ مگر آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مقبول لیڈر جس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر 9-10 مئی کی انویسٹیگیشن پبلک کر دی جاتی تو 8 فروری کو یہ نتائج نہ آتے جس کو بنیاد بنا کے مقبول کہا جا رہا ہے۔ اگر حمود الرحمان کمیشن پبلک کر دی جاتی اس وقت تو آج کسی کو 9-10 مئی کرنے کی جرت نہ ہوتی، اور اگر 9-10 مئی کو جو انویسٹیگیٹ ہوئی، جو ماسٹر مائنڈ، سہولت کار، منصوبہ ساز آج بھی پبلک نہیں کیے جا رہے ان کے نام، تو آپ خدا نخواستہ دعوت دے رہے ہیں آئندہ کے لیے 9-10 مئی کرنے کو۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں 9-10 مئی کرنے والوں کے، کہ ان کو میڈیا پہ نہیں لایا جاتا؟ تو جب یہ کہا گیا تھا ایک جماعت کی مقبول لیڈر کو کہ سمیش کر دیں گے، تو میں نے تو یہ صرف کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 9-10 مئی کی طرح ہم کر کے دکھائیں گے۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ روکا جائے، بجائے اس کے کہ جس نے کہا کہ سمیش کر دیں گے اس کو بلایا جاتا کٹہرے میں، اس کو اس وقت کے عدالتی نظام کے لوگ بلاتے، الٹا مجھے غداری میں بلا کے بٹھا لیا گیا۔ اور آج جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں جیل کی، جو 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہیں سہولتیں، مجھے تو 36 گھنٹے ایک ڈرم میں رکھا جاتا تھا، وہ بھی مئی جون کے مہینوں میں۔ مجھے تو جب پیش کیا جاتا تھا کسی عدالت میں تو کرفیو لگا دیا جاتا تھا اس علاقے میں۔ مجھے تو اس وقت کے لاہور کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب، جسٹس قاسم خان صاحب، میں نے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھے کوئی انصاف ملے
ریاستی اداروں سے ترازو ہاتھ میں پکڑے معزز ججز سے، تو مجھے جب بلایا گیا، انہوں نے اپنی کورٹ میں بلایا، تو یہ میڈیا گواہ ہے آپ کا کہ وہاں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اداروں کے خلاف اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، تم ایجنسیوں کے متعلق بات کرتے ہو، تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں، یہ پابندیاں تم برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان چھوڑ دو۔ کیا میں پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے؟ آج ایک نظم لکھنے والے کو، احمد فرحاد کو اٹھا لیا جائے، اس کی ضمانت نہ لی جائے لکھنے پہ، اور جو سب کچھ کر دے 9-10 مئی کو اس کو کوئی پکڑ نہ سکے زمان پارک سے، وہ مسلح جتھوں سے مقابلہ کرے، اس پہ کوئی نوٹس نہ لے، وہ کہے کہ میں آج پیش ہوں گا عدالت میں، صبح عدالت لگے، رات 12 بجے تک موصوف کا انتظار ہو کہ کب تشریف لائیں گے، اور آخری وقت پہ وہ کہیں کہ آج موڈ نہیں بنا، کل صحیح۔ کیا میں پاکستانی نہیں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میرے کوئی حقوق نہیں؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جس کسی نے اس ریاست کے لیے صرف کیا، اپنی قربانی دی ایٹم کی بنیاد رکھنے کے لیے، اپنی قربانی دی اسلامی بلاک کا نعرہ لگانے پر، اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ جو ایٹمی تجربہ کرے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے، اس کو تو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنا دی جائے۔ اور جو شخص آج تک 4 سال حکومت میں رہنے کے باوجود پاکستان کے لیے کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کیا، بلکہ معیشت برباد کر دی، معاشرت برباد کر دی، دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا، وہ آج بھی لاڈلا ہو